بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وافتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العظيم. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ شریف کی تلاوت ہوئی، بلکہ ایک اور پیغمبر ہیں حضرت ہود علیہ السلام، ان کے نام بھی پوری صورت، اور یہ دو صورتیں ہیں جو دو نبیوں کے نام ہیں، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نام یہ صورتیں نازل فرمائیں جو آج ہم نے تراویح میں پڑھی. سورہ ہود میں ارشاد ہوا دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو. وزلفا من اللیل، اور کچھ رات گزر جانے پر نماز پڑھو. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. کپڑا میلا ہو جائے گا تو وہ صابن کے ساتھ دھو لیں، سرف کے ساتھ دھو لیں، گرم پانی کے ساتھ دھو لیں. جب دل میلا ہو تو وہ کیسے ستھرا ہو؟ رب تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک نوجوان تھا، اس نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑا، پھر اس کو شرم آئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی. وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کی میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا. حضور علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور فرمایا نماز پڑھا کرو. دن کے اس وقت یہ آیت مبارکہ اتری، دن کے کناروں پر نماز پڑھو، رات میں نماز پڑھو، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. وہ بڑا سعادت مند نوجوان تھا، اس نے عرض کی حضور یہ صرف میرے لیے خاص ہے؟ فرمایا ساری امت کے لیے، ساری امت کے لیے. تو گناہ ہو جانے پر انسان دیر نہ کرے، توبہ میں دیر نہ کرے، فوراً آ جائے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اور نفل پڑھ کے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرنا، اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں. پھر آگے ارشاد ہوا سورہ ہود شریف کے آخر میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم رسولوں کی ساری خبریں آپ کو بتاتے ہیں، ہم رسولوں کی ساری خبریں آپ کو بتاتے ہیں. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. مکے کے لوگ حضور کو تنگ کرتے، آپ پر زبان درازی کرتے، کوڑا بھی پھینکتے، اوجری پھینک دی انہوں نے حضور پر، آپ کا دل بڑا رنجیدہ ہوتا. تو اللہ رب العزت نے، اور یہاں سمجھنے کے لیے ایک اور مثال، بچہ رو رہا ہو نا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا، بچہ اپنا رونا تو نہ بھول جائے گا. جی پھر کیا ہوا؟ ہاں وہ شیر جنگل میں رہتا تھا تو وہ جنگل کا بادشاہ تھا. تو بچہ مانوس ہو جاتا ہے. ایسے ہی مینار کے اوپر صبح صبح چڑیاں جمع ہوتی ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، بچہ مانوس ہو جاتا ہے. حضور کا دل پریشان ہوا. رب نے فرمایا محبوب ہم آپ کو ایک پیارا سا قصہ سناتے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بڑا پیارا قصہ سناتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تم کہانیاں بیان کرتے ہو، تم قصے بیان کرتے ہو، تم روایتیں بیان کرتے ہو. تو نادان لوگ ہیں، ہمیں تانے دیتے ہیں کہ جب
آیتیں پڑھیں گے تو آیتوں میں بھی رب تعالیٰ نبیوں کی باتیں سنائے گا۔ تو میں پیارا قصہ سناتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ابھی بالکل نوعمر تھے، اپنے والد گرامی سے عرض کی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے، چاند سورج کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے۔ فرمایا بیٹے یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، شیطان بڑا دشمن ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دیتا ہے۔ وہ طبقہ جن کو چسکا پڑا ہوا ہے انبیاء علیہ السلام پر زبان درازی کا، نبی ہماری طرح کے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اور ان کو چوٹ نہیں آئی، ان کو یعنی اس طرح کی فضول بحثیں انبیاء کے مقام کو گھٹانے کے لیے وہی طبقہ کہتا ہے 40 سال تو حضرت یعقوب کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر نبی ہوتے، اگر نبی کے پاس غیب ہوتا، اگر نبی کے پاس غیب ہوتا تو روتے کیوں؟ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بات سمجھنے والی ہے، قرآن ایسی فکر پر سپرے کر رہا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب یوسف کو فرمایا تیرا رب تجھے چن لے گا۔ اب اس کی نجدی کی معنی یا اللہ تعالیٰ کے قرآن کی معنی؟ فرمایا یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے چن لے گا، ویعلمک، اور تجھے تعلیم دے گا، تجھے سکھائے گا، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر بتائے گا، ویتم نعمتہ علیک، تجھ پر اپنی نعمت مکمل فرمائے گا۔ اب کس کس بات کا وہ جواب دے گا؟ بار بار اللہ تعالیٰ مضارع کے سیغے اللہ چنے گا، تعلیم دے گا، اپنی نعمت مکمل کرے گا، جیسے اس نے آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، اور تیرے آبا جناب ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، اللہ تجھ پر بھی اپنی نعمت مکمل فرمائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ ایک ایک لمحے سے باخبر تھے، اور رب اپنے محبوبوں کا امتحان لیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ جو دورانیہ آیا کہ برسوں عشروں جناب یوسف علیہ السلام نہیں ملے اپنے والد گرامی سے، یہ آزمائش تھی قدرت کی طرف سے۔ بھائی کہنے لگے یوسف کے ساتھ ابا جی بہت پیار کرتے ہیں، بڑا وقت دیتے ہیں اس کو، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ وہی تعلق ہے، اور ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا۔ تو شیطان نے ان کے اندر ایک حسد کی آگ جلا دی، کہنے لگے اقتلوا یوسف کو قتل کر دو۔ انسان کی کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس قصے کو بہترین قصہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کے اندر انسان کی بڑی بڑی کمزوریاں بیان ہوئیں، بڑے بڑے اعلیٰ اوصاف بھی بیان ہوئے اور کمزوریاں بھی۔ بھائی جب بھائیوں کے خلاف نفرت پر اتر آتے ہیں، قتل کے منصوبے بنانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو، ہمارا بھائی ہے، پیارا ہے، والد صاحب اس سے محبت کرتے ہیں، ایسے کرو اس کو کسی کنواں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا اس کو لے جائے گا۔ اب سب نے منصوبہ بنایا، آئے ابا جی آپ کیا وجہ ہے یوسف کے بارے میں ہم پر آپ اعتماد نہیں کرتے، آپ اس کو بھیجیں، ہم بھی جنگل میں جاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، باغات ہیں اور ندیاں، چشمے، پھول پھل، یوسف بھی جائے۔ تو پھر ایک مرتبہ میں جملہ دہرا رہا ہوں، وہ لوگ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی ان کو پتہ نہیں تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی، یہ بات مجھے غم میں ڈالتی ہے، ان تذهبوا به، تم یوسف کو لے جاؤ گے، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، میں ڈرتا ہوں کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ جو انہوں نے عذر کل کو پیش کرنا تھا آپ پہلے بتا رہے، لے گئے۔
بھائی، اور تقدیر کا لکھا ہوا ہو کے رہنا تھا، جتنی مرضی انسان تدبیریں کرے۔ اور کتابوں میں آتا ہے چلتے چلتے آپ نے ایک تعویذ ڈال دیا اپنے بیٹے جناب یوسف کے گلے میں۔ یعقوب علیہ السلام نے ایک تعویذ ڈال دیا۔ بھائی لے گئے، پہلے تو بڑا پیار کرتے رہے، وہ ہمارا ننھا بھائی آیا، ہمارا پیارا آیا، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، اچھا تو 11 ستارے تجھے سجدہ کر رہے تھے، تو ہم سے سجدے کروانا چاہتا ہے؟ تیور بدل گئے، اور جو سب سے بڑا تھا یہودا وہ آڑے آ گیا، نہیں تم یوسف کو مار نہیں سکتے، طے یہ ہوا تھا کہ تم کہیں کنویں میں ڈال دو گے، کوئی قافلہ لے جائے گا۔ انہوں نے کنویں میں ڈال دیا اور قمیص اتار لی کہ اس پر خون لگا کے اپنے والد گرامی کو ہم کہہ سکیں گے ان کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم تو چلے گئے کھیل کود کے لیے اور واپس آئے تو ایسے ہو گیا۔ قمیص اتار لی، اور اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، وہ نبیوں کے وجود کو ننگا نہیں ہونے دیتا۔ اب وہ بات سمجھ میں آئے گی تعویذ میں تھا کیا۔ اس تعویذ میں ایک قمیص تھی، اور اس قمیص نے یکے بعد دیگرے 3 پیغمبروں کے جسم کو چومنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام، اور ان سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب نمرودیوں نے آپ کو آگ میں ڈالنا چاہا، آپ کے کپڑے کھینچ لیے، جو ہی انہوں نے آپ سے قمیص کھینچی، جبریل علیہ السلام نے آپ کو قمیص پہنا دی۔ نبی ہوتا ہے، نبی اللہ رب العزت کا نائب ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے۔ قمیص پہنا دی، اور وہ قمیص جو تبرکاً آ رہی، لوگوں کو نا تبرک، یہ تبرک کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ بد نصیبی کے سوا کچھ بھی نہیں، اس طرح کی بحثیں کرنا لوگوں کا۔ قمیص لے کر آ گئے اور کنویں میں ڈالا، ایک قافلہ آیا، اور جس کنویں میں انہوں نے پھینکا اس کنویں کا پانی زہریلا تھا، کبھی کوئی نہیں آیا تھا وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کہیے، جس کنویں میں ڈالا انہوں نے وہ زہریلا پانی تھا، نبی کے قدم چوم کر میٹھا ہو گیا، شفا والا ہو گیا۔ اور صرف کنویں ہی نہیں، کنویں کے آس پاس کا جو ماحول تھا وہ بھی سرسبز ہو گیا، پرندے آ گئے، جانوروں نے چرنا شروع کر دیا، قافلہ آیا۔ حیرت میں پڑے کہ ادھر تو کوئی کنواں شواں ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، ادھر یہ کیا، یہ آنا جانا یہ جانوروں کا، اور یہ چڑیاں چہچہا رہی ہیں۔ تو ڈول انہوں نے کنویں میں، وجاءت سیارہ، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم فادلا دلوا، انہوں نے رسی کے ساتھ ڈول باندھ کے کنویں میں ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رسی پکڑ دی، کھینچنے والے نے رسی کھینچی تو اچانک سے بہت بڑی نعمت مل جائے نا تو انسان بے ساختہ سا کہنے لگا، یا بشرا، مبارک، ہاذا غلام، یہ بچہ کتنا پیارا ہے، یا بشرا، قافلے والوں مبارک، یہ کتنا حسین ہے۔ انہوں نے چھپا لیا، کوئی ساڑھے کو کھو نہ لوے، چھپا لیا۔ وہ جو یہودا سب سے بڑا تھا، جس نے اس وقت بھی بھائیوں کو منع کیا، وہ ہر روز آتا، آواز دیتا، میرے بھائی یوسف کھانا کھا لو۔ کھانا وہ ڈول میں لٹکاتا، آپ 1-2 لقمے لے لیتے۔ بھائی نے آواز دی، اندر سے جواب نہیں آیا، پھر آواز دی، انہیں یقین ہو گیا کوئی لے گیا، آ کے بتایا کہ یوسف تو نہیں ہے۔ وہ سارے دوڑے آئے، قافلے کو گھیر لیا۔ یہاں پھر انسان کی کمزوری، بشری کمزوریاں،
ارے تم یہ اس کو کہاں لے جا رہے ہو، یہ تو بھاگا ہوا ہے، یہ ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، انہوں نے کھوٹے درموں کے بدلے یوسف جیسا بھائی بیچ دیا۔ جیسے آج حکمران ملک بیچ رہے ہیں، ملک بیچ رہے ہیں، شہیدوں کا لہو بیچ رہے ہیں، ماں باپ کی یادیں بیچ رہے ہیں، ماں کا زیور، ماں کے کپڑے بیچ رہے ہیں۔ مصر لے گئے، قافلہ مصر چلا گیا۔ اس دوران بڑے بڑے نشیب و فراز آئے، وقت نہیں کہ کچھ عرض کیا جائے۔ عزیز مصر، مصر کا وزیر خزانہ عزیز مصر نے
نوجوان چاہتا ہوں
بہت سی باتیں اس ضمن میں ہیں بڑے اختصار کے ساتھ. ملک مصر کے بہت ساری تفصیلات ہیں. فرمایا قحط پڑنے والا ہے اتنا فرمایا تم اگر دیانتداری کے ساتھ اس کو سنبھال لو تو وہ بعد کے قحط کے 7 سال تم در در کی خاک نہیں چھانتے پھرو گے. ایسا کیسے آپ نے خزانے خزانہ بنا دے. آپ نے دیکھا کہ ہر طرف لٹیرے ہی لٹیرے, کس پر اعتماد کیا جائے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں سیاست کرتے رہے, سیاست کرتے رہے. بڑے بڑے گودام بنائے 7 سال بڑی فصل ہوئی. آپ نے صرف سٹے کاٹ لیے, باقی بالیاں سب وہ جانوروں کی خوراک کے لیے پھینک دیں اور دانے نکالے نہیں. سٹے دانوں میں قدرتی جو غلاف رب تعالیٰ نے ہر دانے کو لباس پہنایا ہوا ہے, گودام بھر لیے گئے. 7 سال دور دراز سے اونٹوں پہ لاد لاد کے گندم جمع کی گئی. اب قحط کا دور شروع ہوا. یہ قحط یہاں مصر سے نکل کے دور کنعان تک پہنچا. یعقوب علیہ السلام کی بستی میں بھی اس قحط نے جا کے دستک دی. وہ بھائی جنہوں نے یوسف کو پھینکا, بیچا, حالات نے اس طرح دبوچا کہ اب وہ مجبور ہو گئے کہ ہم بھی مصر کے بادشاہ کے پاس جائیں, ہم بھی وہاں کچھ منت کریں, کچھ سماجت کریں, کچھ صدقے کا سوال کریں. 11 بھائی آئے. ظاہر بات ہے نبی کے بیٹے تھے, حسین تو بڑے تھے, سارے جوان بھی بڑے تھے, کپڑے بڑے پرانے ہو گئے, سفر کر کر کے پیدل چل چل کے حالت بڑی خستہ. وجاء اخوۃ یوسف کے بھائی ہے. فدخلوا علیہا فعرفہم, جب آئے تو جناب یوسف نے پہلی نظر میں پہچان لیا, یہ میرے بھائی ہیں, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. تو آپ نے کوئی نہیں بتایا, تم نے مجھے بیچ دیا تھا, تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. وہ لے کے کیا آئے, اونٹوں کی کھال کے بنے ہوئے دھاگے کے کمبل تیار کر کے اور بکرے چھترے, ان کی کھالوں, اون کے کمبل جن کی یہاں کوئی اتنی قیمت نہیں تھی, وہاں کچھ قیمت ہو سکتی تھی, یہی کچھ ان کے پاس تھا. فرمایا مہمانوں کہاں سے آئے ہو؟ جی ہم کنعان سے آئے ہیں. کیا کرتے ہو؟ جی ہم کچھ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ہم نے کچھ جانور رکھے ہوئے ہیں. تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ ہمارے والد اللہ کے نبی ہیں, بہت عظیم شخصیت ہیں. اچھا, تو ان کو سلام کہنا. مصر کا بادشاہ سلام پیش کرتا تھا. اور اپنے نوکروں چاکروں سے کہا یہ جو بھی سامان لائے ہیں بڑے چپکے سے ان کے سامان میں واپس رکھ دینا. ان کو بوریاں گندم سے بھر کر دے دو اور جو کچھ یہ لائے ہیں ان کو پتہ نہ چلے, واپس رکھ دو. اور ایک شرط لگا دی. فرمایا جب دوبارہ ہوگے نا تو وہ جس بھائی کو تم نہیں لائے اس کو لے کے آنا, اس کو لے کے آنا. فلما رجعوا الی ابیہم, جب اپنے باپ کے پاس واپس آئے کہنے لگے کہ ہمیں تو انہوں نے اتنا نوازا, بھر بھر کے پیمانے دیے, بھر بھر کے پیمانے دیے.
فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، ہمارے بھائی کو آپ بھیجیں نا ہمارے ساتھ، تاکہ اس کے حصے کا بھی ہمیں غلہ ملے اور یوں گزر اوقات اچھی ہو جائے گی۔ حل آمنکم علیہ، کیا میں تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ جس طرح یوسف کو تم لے کے گئے اور میں نے تمہاری بات کو تسلیم کیا اور آج تک یوسف واپس نہیں آیا۔ قال لن ارسلہ معکم، میں کبھی نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم اللہ کی کوئی بہت بڑی قسم نہیں اٹھاؤ گے اس وقت تک میں بنیامین کو ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ مل بیٹھے، مشورہ کیا کہ ابا جی کو کیسے راضی کریں، کیا قسم اٹھائیں، مل جل کے غور و فکر کر کے تو آ گئے سارے، جی ابا جان آپ بنیامین کو بھیجیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں لے کے آئیں گے۔ کیا یقین دلاتے ہو؟ سب نے کہا رب محمد کی قسم ہے لے کے آئیں گے۔ یہ وہ نام ہے جس کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کا کام بھی بن گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا کام بھی بن گیا، نوح علیہ السلام کی کشتی بھی کنارے پر لگ گئی، بالکل کوئی انکار نہیں کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جو یوسف کی نشانی تھی پاس، کہا تم نے نام اتنا بڑا پیش کیا ہے، اب میں انکار نہیں کر سکتا، ہم تو ازل میں بڑے پابند ہو کے آئے ہیں، یا اللہ ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے، کہا گواہ ہو جاؤ، ہم تو ازل میں گواہ بھی بن کے آئے ہیں، رب بھی ہمارے ساتھ گواہ ہے۔ وہ ساری بات یاد آ گئی، چلے گئے، مہمان آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دسترخوان لگا دیا اور کہا دو دو مہمان آمنے سامنے بیٹھے ہیں، بنیامین تنہا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، سارے بھائی دو دو بیٹھ گئے اور میں اکیلا بیٹھا ہوں۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، چہرے پر بیشتر آپ نقاب رکھتے تھے، جب ہاتھ بڑھائے نا کھانے کی طرف، بنیامین نے ہاتھ دیکھے تو صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا عزیز کیوں روئے ہو؟ کہا آپ کے ہاتھ میرے بھائی یوسف کی طرح ہے۔ اچھا آپ کا بھائی یوسف ہے؟ جی میرا بھائی یوسف، میں نے بچپن میں سنا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور نہ اس وقت کے بعد میرا زخم بھرا ہے، نہ میرے والد صاحب کے جگر کا زخم بھرا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوا، ہمیں تو ایک قمیص دکھائی گئی، تو مجھے آج یوسف کی بڑی یاد آ رہی، بڑی یاد آ رہی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا چہرہ بے نقاب فرمایا، بنیامین نے دیکھا، کہا قسم سے آپ بہت ملتے جلتے ہیں میرے بھائی سے، بہت ملتے جلتے ہیں، آپ کو دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے میں سر آپ کے کندھے پر رکھ دوں اور خوب رو رو کے تو اپنی یادیں تازہ کروں، آپ کے پیار نے، آپ کی محبت نے، آپ کی شفقت نے، آپ مصر کے بادشاہ ہو کر ایک میرے جیسے غریب الوطن مسافر کو اتنا نواز رہے ہیں، مجھے آپ کی باتوں سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ اکبر، سینے سے لگایا، خوب کہہ لیں دل ہلکا ہوا، اور بنیامین نے ایک درخواست کی، میں آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، کوئی آپ ایسی تدبیر کریں کہ میں آپ کے پاس رہ جاؤں، وہاں وعدے تو بڑے ہوئے لیکن میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں مر جاؤں گا، اگر مجھے بھائی زبردستی لے کے گئے تو میں رہ نہیں سکوں گا، یوسف جیسا بھائی چھوڑ کر میں کیسے جا سکتا ہوں۔ کہا پھر یوسف کو پانے کے لیے الزام اپنے اوپر سہ لوگے، الزام گوارا کر لوگے اپنے اوپر؟ کہا کر لوں گا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، مٹنا پڑتا ہے، باتیں سننا پڑتی ہیں،
تب جا کے انسان گوہر مراد کو پانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اپنے خادموں سے کہا جب ان مہمانوں کو خوب تم غلہ بھر بھر کے دے دو تو جو میرا پیالہ ہے وہ اس حسین نوجوان کے سامان میں چھپا دینا، اور جب یہ قافلہ چلا جائے پھر تم آواز دینا، واپس آئیں گے تو باقی پھر معاملہ میں سنبھال لوں گا۔ قافلہ چلا گیا، او قافلہ والو واپس آؤ، تم میں کوئی چور ہے۔ اب مجھے کوئی کہے، قاری صاحب سے کہے، شاہ صاحب ہیں ان کو کہے، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، اوے تم تو چور ہو، تو کوئی بات پلے رہ جاتی ہے۔ لیکن یوسف کو پانے کے لیے یہ سارا کچھ برداشت کرنا تھا اور بہت کچھ سننا بھی تھا۔ ان کو سارے واپس آئے۔ اے مصر کے بادشاہ، آپ جانتے ہیں ہم پہلے بھی ایک دو مرتبہ آئے ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں جیسا آپ کے ان خدام نے، شاہی خدام نے ہمارے بارے میں سمجھا۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں۔ اچھا چلو، تمہاری شریعت میں پھر اس کی یعنی کوئی اگر چور ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کی شریعت میں کیا ہے۔ بھائی کہنے لگے جس کے سامان میں نکل آئے وہ تہاڈا، وہ تسی لے لو۔ اب بنیامین کا سامان سب سے پیچھے رکھا گیا، باقی بھائیوں کی تلاشی چلتی رہی، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بنیامین کا سامان آیا، کھولا تو اس میں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ سارے پریشان ہو گئے کہ اب والد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہاں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا؟ آخر ایسا کیوں کیا؟ رب بڑا کریم ہے، فرمایا کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو بتائی۔ ہاں سبحان، کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو بتائی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم خود ان کو بتا چکے ہیں، چور تو ہٹا کہ ہن منتا ترلے دا کی فائدہ ہونا میں۔ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے مصر کے بادشاہ، ان لہو ابن شیخا کبیرا، اس کا باپ بڑا بزرگ ہے، فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ آپ رکھ لیں، فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو جانے دیں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا مہربان دیکھتے ہیں، آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم چور کو چھوڑ دیں، اللہ کی پناہ۔ وہ جو سب سے بڑا، قال کبیرہم، بڑے نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، یہودا جو سب سے بڑا تھا، اس نے کہا بھائیو تمہیں پتہ ہے ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی، تو اب میں تو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہیں، تم چلے جاؤ، میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا جب تک بنیامین مجھے نہ مل جائیں۔ واپس آئے، بڑے ہی رو رہے تھے۔ پہلے تو یوسف کو چھوڑنے پر ان کو رنج نہیں ہوا، آج بھائی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ آج ان کا غم ناقابل برداشت تھا، ان کو رہ رہ کے خیال آج یوسف کی یاد بھی تازہ تھی۔ اور یوں کر کے گناہوں کے مٹنے کا سامان ہوتا ہے، یوں کر کے گناہوں کے مٹنے کا سامان ہوتا ہے۔ جب انسان رو پڑتا ہے تو پھر پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، ہاں بل سولت لکم، بھائیوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، ابا جان آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی تھی۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ بات تمہارے دلوں نے گڑھ لی ہے، میرا بنیامین ایسا نہیں، میرا بنیامین ایسا نہیں۔ مکہ کے سرداروں نے کہا عثمان تو طواف کر لے،
تو طواف کر لے۔ ادھر حضور سے کہا عثمان کتنا خوش نصیب ہے طواف کر رہا ہے، فرمایا میرا عثمان انجدہ نہیں، میرا عثمان انجدہ نہیں، فرمایا بنیامین ایسا نہیں، فصبر جمیل، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ وتولی عنہم وقال یا اسف علی یوسف، کہا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے ہائے میرے بیٹے یوسف، آج تیری جدائی نے پھر میرا زخم تازہ کر دیا۔ اپنے بچوں کو فرمایا دیکھو نبی کی نظر کتنی دور تک جاتی ہے، نبی کتنی دور تک دیکھتا ہے۔ یا بنیا اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ واپس چلے جاؤ، بنیامین کو بھی ڈھونڈو اور یوسف کو، مطلب یہ جتھے بنیامین نو چھڑ کے آئے ہو یوسف بھی اوتھے ہی ہے، جاؤ واپس۔ پھر واپس آئے، آج ٹوٹ گئے تھے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، اے مصر کے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، ہمیں ہمارے بچوں کو بڑی تکلیفیں پہنچیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم بڑی کھوٹی پونجی لے کے آئے، فاوف لنا الکیل، لیکن آپ غلہ کم نہ دینا، ہمارے پاس پونجی بہت کم ہے، اور یہ خیال کر کے ان کے پاس کچھ نہیں، ہمیں ٹال نہ دینا، ہم بڑی آس لے کے آئے آپ کے پاس، وتصدق علینا، ہمیں صدقہ بھی دینا۔ یہ کہتے ہوئے آنکھیں برس پڑیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آج نوبت یہاں تک آ گئی، وتصدق علینا، عزیز مصر ہمیں صدقہ بھی دینا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے، جزا دیتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے یوسف علیہ السلام کا دل بھی بھر آیا، آنسو آ گئے۔ فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور سبحان اللہ، نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو حوصلہ دیا ہے، یہ نہیں فرمایا تم بڑے ظالم تھے، تم بڑے ایسے تھے، تم بڑے پتھر دل تھے، فرمایا اذ انتم جاہلون، اس وقت تمہیں یوسف کی عظمت کا پتہ نہیں تھا، انتم جاہلون، تمہیں یوسف کی عظمت کا اندازہ نہیں تھا، سارے ہکے بکے رہ گئے۔ قالوا انک لانت یوسف، آپ یوسف ہیں، آپ یوسف ہیں۔ قال انا یوسف، میں یوسف، وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ قالوا تاللہ، سب کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر بڑائی عطا فرمائی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم خطا کار تھے، ہم خطا کار تھے، تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے، ہم خطا کار تھے۔ قال لا تثریب، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام جب مکہ فتح کیا، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے چودھری سامنے گردنیں جھکی ہوئی، شرمندہ، شرم میں ڈوبے ہوئے، فرمایا تمہیں پتہ ہے آج تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ بڑے بڑے سردار نواب جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا حضور کے ساتھ، کہنے لگے آپ بھی کریم، آپ کے والد بھی کریم، آپ کے دادا بھی کریم، ہمیں آپ سے کرم کے سوا کوئی توقع نہیں۔ فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنے والا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ سارا کچھ ہوا، حال احوال ہو گئے، خاطر مدارت بھی ہو گئی، مہمان نوازی بھی۔ میرے والد کیسے؟ یوسف وہ آپ کے ہجر میں بہت روئے، ان کی بینائی زائل ہو گئی۔ اب آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی، فرمایا اذهبوا بقمیصی، نہیں سمجھے؟ وہ جو تعویذ گلے میں ڈالا تھا، وہ جو تعویذ گلے میں ڈالا تھا، فرمایا اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ۔ قمیص پہننا یہ نبیوں کی سنت ہے، ناراض نہیں ہونا کسی نے ڈوڑے کٹ کے ہم مسجد میں آ جائیں، یہ میں پھر بڑی معذرت کے ساتھ، میرے بھائی ہیں، سارے عزیز ہیں، تو
جب رب کے گھر میں آئیں تو قمیص پہن کے. کوئی ناراض تو نہیں ہوا؟ جڑا ناراض ہوئے ہاتھ کھڑا کرے کہ میں بڑا ناراض نہیں تھوڑے، میں رنج ہو گیا تھوڑے نال. فرمایا میری قمیص لے جاؤ، کیا کرو؟ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، یأتی بصیرا، بنائی واپس آ جائے گی. لطف کی بات، ادھروں قافلہ چلے آپ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، قافلہ چلا مصر سے، اور کنعان میں ان کے ابو کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ابوہم، ان کے ابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ انی لأجد ریح یوسف، آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اینے ورے لگے تھے، کدی نہیں فرمایا یوسف کی خوشبو آ رہی. آج امتحان مکمل ہوا، باپ اور بیٹے کا امتحان آج مکمل ہوا. فرمایا آج یوسف کی خوشبو نیڑے نیڑے آ رہی ہے. اے بڑے نیڑے جے آ گئی، اے داتا صاحب کہہ لو نا، ایتھے تک آ گئی، بس آ رہی. فلما انجال بشیر، تو ایک خوشخبری سنانے والا جو خوشخبری لے گا وہ بھج کے آتا ہے. تو باقی تو تسی آؤ نا، تو مینوں تے ہن جان دے ہو نا. وہ جس کے پاس قمیض ہی نا، وہ بھج ہی پیا اتوں، دوڑ لا دیتی انہیں. فلما انجال بشیر، خوشخبری سنانے والا آیا. القاہ علی وجہہ، کرتا چہرے پر ڈال دیا. فرتد بصیرا، بنائی واپس آ گئی، بنائی واپس آ گئی. یوسف علیہ السلام نے سواریاں بھیجی، سامان بھیجا. فرمایا میرے والد گرامی کو، میری والدہ کو، اور میرے بھتیجے بھانجے سارے جتنا بھی خاندان ہے بنی اسرائیل کا، ان سب کو یہاں مصر میں لے آؤ. لو جی، سواریاں چلی گئیں. یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں، اور اب مصر میں کوئی سما تھا جشن کا، انج میں میلاد کی خیال ہے. گلیاں، بازار، چراغاں ہی چراغاں، دور تک، یعنی داتا صاحب سے لے کے او امامیہ کلونی تے اگے، اگے کی جی رانا ٹاؤن تے ہور چراغاں ہی چراغاں کہ ہمارے بادشاہ سلامت کے والد گرامی آ رہے ہیں. جو سرکاری طور پر انتظام تھا وہ تو تھا ہی. وہ جو صاحب ثروت لوگ تھے، جو یوسف علیہ السلام سے پیار کرنے والے تھے، وہ بھی دیگا ہی دیگا، لنگر ہی لنگر. یہ میلاد بند کرنے نکلے نے، ابھی میلاد بند کرنا ہے. اللہ اکبر. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. نبی کے آنے کی خوشی دیکھیں، نبی کے آنے کا سما دیکھیں. راتیں بھی دن بن گئیں. واہ جی واہ، اللہ کے نبی آ رہے. سرکاری انتظام اپنی جگہ، اور غیر سرکاری طور پر جو انتظامات ہیں ان کا جواب ہی نہیں. فلما دخلوا علی یوسف، جب جناب یوسف کے پاس تشریف لائے. آوا الیہ ابویہ، اپنے والدین کو عزت کی جگہ پر. فرمایا ادخلوا مصر، مصر میں داخل ہو جائیں. انشاء اللہ آمنین، اللہ نے چاہا تو عزت ہی عزت ہے. تخت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. ورفع ابویہ علی العرش، اپنے تخت پر اپنے ساتھ لے گئے. جو تخت تھا یوسف علیہ السلام کا، اس کے لیے یا اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے قدم رکھا. کوئی منظر تھا وہاں پر، ہر طرف سے مبارک مبارک. وخروا لہ سجدا، یعقوب علیہ السلام سجدے میں گر گئے. باپ بیٹے کے سامنے سجدے میں گر گئے. جب سجدے میں گرے، وقال یا ابتی، یوسف علیہ السلام نے بصد ادب و احترام عرض کی، میرے ابا جان، تأویل رؤیای من قبل، میرے خواب کی یہی تعبیر ہے. وہ جو میں نے 11 ستارے اور چاند سورج دیکھا، یہی تعبیر ہے. مگر اس شریعت میں
کسی انسان کو سجدے کی اجازت تھی، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں خود حضور اکرم علیہ السلام کو سجدے کی اجازت نہیں کہ کوئی مصطفیٰ کریم کو سجدہ کرے، حضور نے منع کر دی، نبی پاک علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ اس واسطے کسی مزار کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، کسی پیر صاحب کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس پر یعنی تفصیل کا کوئی وقت نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک اس ملاقات کی برکت سے، اس ملاقات کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ہمیں عزت والی ملاقات عطا فرمائے، قبر میں بھی اور حشر کے دن بھی عزت والی ملاقات عطا فرمائے، اور جب روح بدن سے نکلے تو اللہ تعالیٰ روح کو وہاں جو عرش پر ملاقات ہوگی بندے کی اپنے رب سے، اور جو روزہ دار کی ملاقات حشر کے دن رب سے ہوگی، اللہ تعالیٰ عزت سے وہ ملاقات بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی